وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ ایک خوف ایسا ہے جو انسان کو توبہ کرنے سے روکتا ہے، جو انسان کو اللہ والا بننے سے روکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے آئی نو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جہاں معاملہ اللہ کا آ گیا نا وہاں پہ انسان کو بے باک ہو جانا چاہیے۔ اس میں اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ توبہ ہم نے کی ہے، اللہ کی جو بات ہے وہ ہمارے دل پہ ٹچ کر گئی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے، تو اب ہم لوگ نے وعدہ کر لیا اپنے ساتھ کہ اس راستے پہ ہم لوگ جو مرضی ہو جائے نہیں جائیں گے۔ اوکے ہو گیا، یہ چیز ہم نے کہی ہے۔ اب چینجنگز جو آئیں گی نا وہ ہم میں آئیں گی، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں نہیں آئیں گی، تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح پہ اصلاح کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور میجورٹی یوتھ میں یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس وجہ سے توبہ کی طرف نہیں آ رہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ توبہ کی طرف آ گئے تو ہم اس ماحول میں ایڈجسٹ کیسے کریں گے۔ یعنی اگر دل بھر گیا ہے نا گناہوں سے، اور انسان کو شرمندگی بھی گھیرے رکھتی ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ کی طرف نہیں آ رہے کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنا سٹارٹ کرنی پڑے گی، ساتھ ہی اس ایک کام سے ہم بھاگتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی انسان توبہ کی طرف آ گیا ہے تو وہ اگلے دن جائے گا، یعنی اسی سرکل میں بیٹھے گا جس میں کل رات بیٹھا تھا، اور رات کو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اور اس نے اپنے فرینڈس کو بھی بتا دیا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ جب دوستوں میں جائے گا اور وہ آپس میں کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے تو وہ فوراً سے اس کو ٹوکے گا کہ یار اٹ از ناٹ الاؤ ان آور اسلام، اور اس کی یہ سزا ہے، اس کی وہ سزا ہے۔ obviously وہ انسان یہی کرے گا کیونکہ اس کے دل میں اس ٹائم پہ خوف آ گیا ہے۔ پھر کوئی دوست مذاق کرے گا، ایک دوسرے کو عجیب و غریب ناموں سے بلائیں گے، وہاں پہ جو ہے ابیوز کریں گے ایک دوسرے کو۔ اب اگر وہاں پر بیٹھ کے آپ ان کی ہر چیز پہ بولتے رہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ انسان فیڈ اپ ہو جائے گا، کیونکہ ایک ماحول میں وہ رہ رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے۔ تو آپ دوست کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں، دوستوں سے تو محبت کی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کے دوست ہوں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں، ان سے محبت کریں، ان کو محبت میں سمجھائیں، فوراً سے ہر بندے پہ فتوے نہ لگا دیا کریں۔ ابھی اس ٹائم پہ بھی اگر آپ توبہ کی طرف آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ پاک میں اپنے سارے گناہ چھوڑتا ہوں، میں غیبت سے پناہ مانگتا ہوں، میں جھوٹ سے مانگتا ہوں، یا اللہ پاک اب تیرا یہ بندہ یا بندی گالی نہیں دے گا، لیکن یا اللہ پاک مجھے تو بس معاف کر دے۔ اس کے بعد اگر آپ فوراً سے سوچیں کہ اب میں نے ان دوستوں کے گروپس پہ جا کے نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ تو بہت گناہ کر رہے ہیں، دیکھیں پھر یہ غلط ہوگا نا۔ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا دین سمجھاتا ہے گناہ سے نفرت کرو، گناہ کار سے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوستوں میں بیٹھ کر آپ بھی وہی سب سٹارٹ کر دیں، نہیں ایسا نہیں کریں۔ آپ کو پتا ہے جب ایک محفل لگی ہوئی ہے جہاں پر کسی کی غیبت سٹارٹ ہو گئی ہے، وہاں سے چپ کر کے اٹھ کے آ جائے۔ انسان 100 طریقے ہیں اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے، وہاں سے اٹھ کے آ جائے، آہستہ آہستہ ایک ایک کو کر کے آپ کہنا سٹارٹ کریں کہ مجھے بے چینی ہونے لگ جاتی ہے جب میں کسی انسان کے بارے میں سنتا ہوں یا سنتی ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ غلط کہا جا رہا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر اس کو ہدایت مل گئی تو جو اس کے کہنے والے ہوں گے ان کا کیا بنے گا۔ اس طرح سے 100 طریقے ہوتے ہیں اپنی بات کو اگلے تک پہنچانے کے، فوراً سے فتوے نہ لگایا کریں۔ اور ایک بات نوٹ رکھیے گا، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے واقعی میں دوست ہیں، آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، نیبرز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، جو بھی ہیں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک بیسٹ فرینڈ ہے، آپ اس کو ساتھ ساتھ سمجھاؤ، اس کو سکھاؤ، جو آپ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو ایمان بوسٹنگ ویڈیو، اس کو بھی شیئر کرو، اس کو بھی دکھاؤ جہاں پہ کوئی پازیٹیو میسج دیا جا رہا ہو۔ اور یہ سب میں آپ کے ریئل فرینڈز کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کسی کا ایپ دکھ گیا ہے تو اس پہ فوراً سے فتوے نہ لگاؤ، اس کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ۔ بٹ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کے ریئل فرینڈز ہی نہیں ہوتے، جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو ہر ٹائم اس ٹو پہ لگے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات پتہ چلے اور آپ کو نیچا دکھائیں، تو یہ تو کوئی دوست نہیں ہوئے۔ جو آپ کے تھک اینڈ تھن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہی، ان لوگوں سے تو کنارہ کشی ہو جائے، بیکاز دی پرسن جو آپ کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہو نو وہ یار بیسٹ فرینڈز، تو پھر تو یہ کوئی دوستی نہ ہوئی۔ ایسے لوگوں پہ، ایسے دوستوں پہ تو ٹائم ویسٹ ہی نہ کریں اپنا۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بولی جو آپ کے واقعی میں ریئل فرینڈز ہیں، جن کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اب اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، توبہ کا ٹائم ہے، کر لیں توبہ۔ جو بھی دل میں خوف ہے، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی ہمیشہ ویسی کی ویسی رہے گی جیسے آپ انجوائے کرتے آ رہے ہیں، بلکہ مزید آپ کو انجوائمنٹ کا موقع ملے گا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں اتنی چیزیں ریسٹرکٹ ہیں ہی نہیں جتنی انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی 1% چیز ہے وہ ریسٹرکٹ ہے کہ جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو باقی 100 چیزیں جو ہمارے لیے جائز بھی ہیں۔ اسلام کو اتنا مشکل نہ سمجھے۔ فار ایگزامپل ہم ڈرنک کی بات کریں تو ہمارے اسلام میں صرف ایک شراب حرام ہے، باقی جتنی بھی ڈرنکس ہیں، آپ ملک شیکس پیتے ہیں، آپ جوسز پیتے ہیں، آپ ملک پیتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کوکس پیتے ہیں، ہم فروٹس کا جوس پیتے ہیں، تو یہ سب جو چیزیں ہیں آپ خود دیکھیں کہ ہمارے دین میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ بہت ریسٹرکشنز ہے، بہت ریسٹرکشنز ہے۔ 1% چیز ہے جو ہمارے دین میں صرف ریسٹرکٹ ہے، باقی ہر چیز الاؤ ہے۔ لیکن وہی بات ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا ان سب پہ۔ وہ مولا سب کی سنتا ہے۔